बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे अलायंस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और अल्लामा राजा नासिर साहब, हम मौलाना साहब के घर पे आए थे। हमारे मुलाकातों का ये सिलसिला आपको मालूम है बड़े अरसा से शुरू है। आइन में जो तरामीम करने जा रही है उसके सिलसिले में हम सारे मौलाना साहब के रोल का, जिस तरीके से इन्होंने रोल प्ले किया है इस सारे प्रोसेस में, जिस तरीके से मौलाना साहब ने हमें एकमोडेट किया है, जिस तरीके से मौलाना साहब ने बुर्दबारी का मुजाहरा किया है, जिस तरीके से मौलाना साहब ने हमारे दर्द दुख को अपना समझ करके रोल प्ले किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ से मैं और हमारे सारे वर्कर सपोर्टर मौलाना साहब के इस रोल के बेहद हम मशकूर हैं। आइन में तरामीम एक संजीदा मसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस संजीदे मसले को अच्छी तरीके से समझती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात वाज़ेह कर चुकी है कि हमारे चेयरमैन इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब है, जो पहले भी चेयरमैन थे, आज भी चेयरमैन हैं, कल भी इंशाअल्लाह चेयरमैन रहेंगे। हमने हर फैसला, चाहे उसकी इब्तिदा करना हो चाहे उसका इंतहा करना हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ ख़ान साहब के मशवरे के साथ हम करते हैं, उनके रजामंदी के साथ और उनके हिदायत के मुताबिक हम आगे बढ़ते हैं। आज भी हमने हुकूमत मुसव्वदे पे गौर किया है, डायरेक्शन हमें दी थी, जिसके नतीजे में ख़ान साहब ने यही कहा था कि मैं पहले अपने पार्लिमान और असम्बलियों में अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मुलाकात करूँगा, हम और मज़ीद कंसल्टेशन करेंगे, तो उसके बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि हमने इस बिल पे अपना पूरा मौक़िफ़ देना है, इसको सपोर्ट करना है या इसको नहीं सपोर्ट करना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक असूली मौक़िफ़ ले चुकी है। जिस तरीके से इस बिल को मूव किया गया, जिस तरीके से इसको प्रोसेस किया गया, जिस तरीके से कमेटियों में गुजारा गया, जिस तरीके से बार बार टाइम चेंज किए गए, जिस तरीके से हमारे मनेज़ और सेनेटर को हरासा किया गया, उठाया गया, इसकी हमने शदीद मज़म्मत की है। हमने मुतालबा किया है कि पहले इससे कि हमारी तरफ से इस पर कोई वर्शन हो, हमारे मनेज़ और सेनेटर हमारे पास वापस आ जाएं। आज मौलाना साहब के साथ इस सिलसिले में हमारा एक तवील नशिस्त रहा है। हमने और मौलाना साहब का साथ इंशाअल्लाह हमेशा की तरह रहेगा। लेकिन जहाँ तक आज 26वीं तरमीम पे वोटिंग का ताल्लुक़ है, तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ऐलान करती है कि हम मौलाना साहब के रोल के बहुत मुतक़द हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इस बिल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट नहीं दे सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस प्रोसेस में तो शरीक रही है, बावजूद इसके कि हमारी असम्बली पे और तरीक़ेकार पे शदीद एहतजाज रहा है, तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। लेकिन आज जो वोट होने जा रहा है, हम अपना मौक़िफ़ स्पीच करेंगे, इसके पूरा प्रोसेस असम्बली के फ्लोर पे बताएंगे। लेकिन हम 26वीं तरमीम के बिल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट नहीं देगी। अलबत्ता मौलाना साहब हमारे साथ रहे हैं और मौलाना साहब अपोजिशन को बड़े हम उसके मुतक़द हैं, लेकिन मौलाना साहब के अप्रिशिएट इस रोल को करते हैं। मौलाना साहब बिल्कुल आज़ाद है और हम उसके इस रोल को अप्रिशिएट करेंगे कि वो इस बिल को सपोर्ट करेंगे। हमें उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। मौलाना साहब के साथ हमारा फ्यूचर में भी ये ताल्लुक़ इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही रहेगा। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक़ है, यही हमारा फ़ैसला है। जी प्लीज़। मैं अपनी बात भी करूंगा और
گوہر خان صاحب کی اردو جو ہے نا جی وہ ذرا میں اس کی بھی تھوڑی سی تشریح کر سکوں گا. میں بہت ہی شکر گزار ہوں پاکستان تحریک انصاف کا، جہاں تک انہوں نے ترمیمی بل اور پھر اس کے اندر ترامیم، اس کے لیے جمعیت علماء اسلام کے کردار کو سراہا ہے، اور جس حتمی نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں اب اس وقت ہر چند کے کسی درجے میں کوئی تحفظ تو رہ ہی جاتا ہے، لیکن مجموعی طور پر ہم نے کالے سانپ کے دانت توڑ دیے ہیں اور اس کا زہر نکال دیا ہے. اس پر تحریک انصاف نے بھی اتفاق کیا ہے. متن پر کوئی جھگڑا اب نہیں رہا ہے، لیکن چونکہ تحریک انصاف کے حالات ایسے ہیں، جیسے کہ کل انہوں نے اپنے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اور ان کے جو حالت زار انہوں نے ہمیں بتائی، اور پھر ان کے مظاہروں پر جو تشدد ہوئے ہیں، جو کارکن گرفتار ہوئے ہیں، اس پر احتجاج کر کے اگر وہ ووٹنگ میں حصہ نہیں لے رہے یا اس کارروائی کا حصہ نہیں بنتے تو میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ یہ ان کا حق بنتا ہے. لیکن چونکہ بنیادی مسودے پر اختلاف نہیں ہے، اور ظاہر ہے جی کہ ایک لمبا عرصہ ہم نے نمائش کے لیے تو نہیں گزارا. آپ نے بھی یہاں 1 مہینہ گزارا ہمارے ساتھ بھی. آپ نے بھی رات 3 بجے تک یہاں پر ہمیں کور کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں ایک سنجیدہ عمل ہے. آئین پاکستان بنا ہے. آئین پاکستان اس ماحول میں بنا ہے جب بلوچستان اسمبلی توڑ دی گئی تھی، جب میرے والد صاحب نے صوبہ سرحد کی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا تھا، اس کی وزارت علیہ سے استعفیٰ دیا تھا، اس ماحول میں بھی مل کر آئین بنایا گیا. اختلاف رائے پھر بھی برقرار رہا، لیکن آئین بن گیا. 18ویں ترمیم بھی جو ہم نے پاس کی ہے تو اپوزیشن اور حکومت مل کر بیٹھی رہی. ہر چند کے تعلقات میں شدت بھی تھی، اختلاف رائے بھی تھے، لیکن پھر بھی اسے ایک سنجیدہ کارروائی سمجھ کر، کیونکہ آئین جو ہے وہ قوم کا ہوتا ہے، وہ حزب اختلاف کے لیے بھی ہوتا ہے، وہ حزب اقتدار کے لیے بھی ہوتا ہے. تو ہم نے مل کر ایک محنت کی ہے، ایک کوشش کی ہے، لیکن ایک پارٹی کی اپنی ایک مخصوص پوزیشن ہوتی ہے، اس پہ ہم کسی پارٹی پہ جبر نہیں کر سکتے. وہ بڑی خوشی کے ساتھ انہوں نے اگر اس سے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حق پر ہے، اور اس میں وہ ایک جائز احتجاج کر رہے ہیں. لیکن اب چونکہ ایک اتفاق رائے ملکی سطح پر ہو رہا ہے، ہم نے جو ان کا بل مسترد کیا تھا وہ بل اب نہیں رہا ہے، اس سے سب کچھ نکال دیا گیا ہے، اور اگر کوئی چھوٹا موٹا کوئی تحفظ رہ گیا ہے تو اس پر بھی ہم اپنے امینڈمنٹس دیں گے. ابھی بھی مفاہمت کا وقت ہے، بل پیش نہیں ہوا، ہم مفاہمت کی بھی کوشش کریں گے. نہیں ہو سکا تو ہم اس پر ترامیم بھی دیں گے، اور ترامیم بھی انشاءاللہ ہم اتفاق رائے کے ساتھ دیں گے. جی بہت شکریہ. مولانا صاحب ایک نقطہ کلیئر کر دیں. آپ کا جو مسودہ ہے، یار ایک منٹ، جو آپ کا مسودہ تھا پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا، جو یہ مسودہ ہمارے پاس موجود ہے، اس میں 175(3) جو تھا اس کو نہیں چھیڑا گیا، اس میں کوئی ترمیم نہیں دی گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ 18ویں آئینی ترمیم کے مطابق سینئر موسٹ جو جج ہوگا وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا. جو ابھی حکومتی مسودہ آیا ہے کابینہ نے جس کی منظوری دی ہے، اس میں 3 بینچ جو ہے، 3 جو سینئر ہیں ان میں سے چیف چناؤ کیا جائے گا. کیا آپ لوگوں نے ان کی یہ بات مان لی ہے یا ابھی اس پہ ترمیم دیں گے؟ دیکھیے، یہ تو میں نے اپنی تقریر میں جو اسمبلی میں میں نے انیشیٹ کیا تھا کہ آپ آئینی ترمیم کو ججوں کی شخصیات کے بیچ میں یا رغمال کیوں بنا رہے ہیں؟ ججوں کی مدت ملازمت میں اضافہ کے لیے ہم ترمیم کر رہے ہیں، ججوں کی تعداد میں اضافے کے لیے ہم ترمیم کر رہے ہیں. یہ تو آئینی ترمیم کی توہین ہے. شخصیات کو کیوں آپ بیچ میں لا رہے ہیں؟ آج شخصیت ہے، کل نہیں ہے، زندہ ہے، فوت ہو گیا، بیمار ہو گیا، بہت سی چیزیں ہوتی ہے. تو سینیرٹی بھی ایک وجہ ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن کارکردگی بھی ایک بہت بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے. فٹنس بھی ایک بڑی اہمیت کی حامل چیز ہیں. اس لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر 2-3 پینل جو ہے اس کا بن کے ان میں سے کارکردگی کے حوالے سے بھی سینیرٹی کے ہر حوالے سے دیکھا جائے اور اس کو پک کیا جائے تو شاید ایک صحت مند روایت کا آغاز ہو جائے. جی ایک بات میں عرض کروں آپ سے،
ہم پیکج پہ متفق ہیں، پیکج پہ ہم نے اتفاق کیا، جزیات پر اگر ہمیں کہیں پر تحفظات ہیں تو ہم اب بھی ترامیم پیش کر سکتے ہیں۔ مولانا صاحب آپ نے جو کہا، آپ نے جو فرمایا کہ زہر نکال دیا گیا، تو وہ زہر کیا ہے اس طرح؟ یہ لمبی بات ہے، پھر 1 مہینہ گزارا ہے، ذرا خدا کا خوف کرو۔ اس میں ترمیم دیں گے پھر سر؟ آپ نے کہا نا جن جزیات پہ اختلاف ہوگا ہم ترمیم دیں گے، تو اس 175(3) پہ ترمیم دیں گے؟ 175(3) میں نے آپ سے کہا کہ جو مجھ سے ایک شکل کی بات نہ کیا کرو، ہم نے ایک پیش کی جہاں پر ہمیں اختلاف رائے ہوگا، 2 یا 3 جگہ ایسی ہیں جہاں پر ہم بات کرنے کی گنجائش ہے تو ہم ترمیم پیش کریں گے۔